یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ شعر علامہ اقبال نے لکھا تو ہم عام لوگوں کے لیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے جھکیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اس شعر پہ عمل ہماری صرف اشرافیہ نے کی ہے، اور وہ بھی آدھا عمل۔ آدھا عمل کیسے کہ وہ ایک سجدہ تو کرتے ہیں لیکن اس خدا کے آگے نہیں جس نے یہ دنیا بنائی ہے، بلکہ ان دنیاوی خداؤں کے آگے جو اس دنیا میں طاقت کا اثر چشمہ ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب جو سجدہ کر رہے ہیں، آج ان کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا توہین عدالت کیس میں، اور ان کو کہا تھا کہ جی بتائیں آپ نے توہین کیسے کر دی، اور انہوں نے ان سے معافی مانگ لی اور باہر نکل کر سجدہ بھی کیا ہے۔ ان کا سجدہ، ان کی معافی جو ہمارے قاضی صاحب ہیں، قاضی عیسیٰ صاحب، فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے قبول کر لی اور یہ بری الذمہ ہو گئے ان تمام باتوں سے جو انہوں نے کی تھی۔ اس طرح کے دنیاوی خدا پاکستان میں کافی پائے جاتے ہیں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت کا سر چشمہ ہے، بہت سارے پولیٹیشنز ان کو سجدہ کرتے ہیں اور طاقت گریب کر لیتے ہیں، ان کو اور کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے اور سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب اسی طاقت کے سر پر، اسی ایک سجدے کے سر پر یہ پالیٹکس میں بھی آئے، یہ ایم این اے بھی بنے، یہ وزیر بھی بنے، پھر پی ٹی آئی ختم ہو گئی لیکن چونکہ انہوں نے ایک سجدہ کیا ہوا تھا یہ پھر سینیٹر بن گئے، آزاد حیثیت میں سینیٹر بن گئے، اور ان کو لوگوں نے ایویں ہی ووٹ دے دیے، پتہ نہیں کیوں دے دیے۔ پھر انہوں نے جب سپریم کورٹ کی شان میں گستاخی کی تو وہ بھی طاقت کا سرچشمہ ہے، انہوں نے بھی ان کو لتاڑا تو انہوں نے چپ کر کے ان کو بھی سجدہ کر دیا۔ پاکستان میں ان طاقتور حلقوں کے آگے سجدہ کرتے رہیں، آپ کامیاب رہیں گے، لیکن میرے جیسا بندہ، عام پاکستانی جس کا کوئی اس طرح کا دنیاوی خدا ہے ہی نہیں، اس کو اس ملک میں رہنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، یقین مانیں اتنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کے آگے سجدے کرنے پڑتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم عام پاکستانی سارا دن کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکریوں میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر جو تھوڑا بہت پیسہ کماتے ہیں اس پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اگر میرا کوئی خاندان کا بندہ سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو ہمارے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ ہم ڈاکٹروں کے کمرے کے اندر جا کے ان کو کہیں کہ جی میرا پیشنٹ بڑی تکلیف میں ہے، اس کو دیکھ لو۔ ہمیں ان کے آگے سجدہ گر ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں ایون اگر پولیس اسٹیشن میرا جانا پڑ جائے، کوئی ہمارا دوست احباب سچے جھوٹے کیس میں تھانے میں بند ہو جائے تو ہمیں جو پولیس والوں کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ ایون سڑک پہ کھڑے ہوئے ناکوں پہ ہمیں جس طرح اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرکاری محکموں میں کلرکوں کے آگے، ہر جگہ پر ہمیں صحیح کام کروانے کے لیے، غلط کام کروانے کے لیے جو سجدے کرنے پڑتے ہیں، میرا خیال ہے وہ سجدے کرتے 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 ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہم سے سوال ہوگا کہ بھائی جنہوں تو سجدہ کرنا سی انہوں تو کیتا نہیں۔ تو پاکستان اس جو ملک ہے نا، میرا خیال ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے سامنے کوئی طاقت کا سرچشمہ جن کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم پر رول کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ملک میں سب کے لیے یہ عزت والی چیز برابری ہو۔ چیف جسٹس صاحب کو نہیں نظر آتا کہ نیچے لوئر عدالتوں میں کس طرح لوگ ذلیل ہوتے ہیں، انہیں اپنی عزت کا تو خیال آ گیا، لیکن ہم لوگ جو روزانہ عدالتوں میں، کچہریوں میں ذلیل ہوتے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہماری حکومت سے میری التجا ہے کہ کچھ نہ کریں یار، ایسے قانون، ایسا نظام بنائیں کہ ایک عام پاکستانی کی جو عزت ہے وہ محفوظ رہے، ایک عام پاکستانی کی جو عزت نفس ہے وہ محفوظ رہے، نہ کہ صرف ہماری یہ اشرافیہ جو کہ ایک دو لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم پہ رول کرتے ہیں۔ بس جی، آج کی ویڈیو ہمارے برے نظام کے نام پہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے برابری اور انصاف کا بول بالا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔